فرض کرے ایک شخص ہسپتال کے بستر پر آنکھ کھولتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی ایک انتہائی دردناک کوشش کی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے اس کی جان بچا لی۔ بالکل، اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب اسے ہوش آئے تو اس کے بستر کے پاس کسے کھڑا ہونا چاہیے؟ ہاں، میرا بھی یہی سوال ہے کہ کیا ایک ماہر نفسیات کو وہاں ہونا چاہیے جو اس کی ذہنی الجھنوں کا علاج کرے، یا پھر ہتھ کڑیاں لیے ایک پولیس والے کو جو اسے قانون توڑنے کے جرم میں گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو؟ آہا، پاکستان میں سوال کا جواب پچھلے چند سالوں میں اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ عام عوام تو کیا، قانونی ماہرین کا سر بھی گھوم گیا ہے۔ ہاں، اور ہم آج ایک ایسے سفر پر ہیں جو 1860 کے ایک سخت برطانوی قانون سے شروع ہوا، پھر 2022 میں اچانک مکمل طور پر ذہنی صحت کے حق میں پلٹ گیا۔ اور اب حال ہی میں وفاقی شرعی عدالت کے ایک اہم فیصلے کے بعد واپس اپنی پرانی سخت حالت کی طرف مڑ گیا ہے۔ بالکل، تو آج ہم اسی پیچیدہ کہانی کے ہر پہلو کو کھول کر دیکھیں گے، بغیر کسی فریق کی حمایت کیے، صرف ان دستاویزات اور حقائق کی بنیاد پر جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو قانونی کشمکش ہے نا، اس میں سمجھ نہیں آتا کہ انصاف کا اصل ترازو کس طرف جھکنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ذرائع صاف بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف قانون کی تبدیلی کا نہیں ہے، یہ دراصل دو بالکل مختلف سوچوں کا ٹکراؤ ہے۔ یعنی ایک طرف جدید نفسیات اور انسانی حقوق کی آوازیں ہیں نا؟ بالکل، اور دوسری طرف ریاست کا نظام انصاف اور اسلامی اصول ہیں، جن کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسانی جان کا تحفظ ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے تعزیرات پاکستان، جسے ہم عام زبان میں PPC کہتے ہیں، اس کی دفعہ 325 اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس دفعہ کے پیدائشی مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی وہ 1860 کا دور جب انگریز اس خطے پر حکومت کر رہے تھے۔ ہاں، انگریزوں کا قانون بنانے کا طریقہ بڑا سیدھا اور ڈنڈے والا تھا۔ اس وقت کی دفعہ 325 کے مطابق اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور بچ جاتا ہے تو اسے 1 سال تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی تھیں۔ مجھے تو ہمیشہ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ وکٹورین دور کے قانون سازوں نے آخر کیا سوچ کر یہ قانون بنایا ہوگا۔ ان کی منطق شاید یہ تھی کہ سزا کا ڈر انسان کو آخری قدم اٹھانے سے روک لے گا۔ یعنی اگر تم مرنے سے نہیں ڈرتے تو کم از کم جیل جانے سے ضرور ڈرو گے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایک ایسی ذہنی حالت میں جہاں انسان اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جان ختم کرنے پر تل جائے، وہاں جیل کا خوف کام کرتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال تھا جس نے آنے والی دہائیوں میں اس قانون کی بنیادیں ہلا دیں۔ عالمی ادارے صحت اور نفسیات کے ماہرین نے سالوں اس بات پر تحقیق کی۔ اچھا، اور ان کا نتیجہ کیا تھا؟ ان کا نتیجہ بالکل واضح تھا کہ سزا کا خوف کسی ذہنی مریض کو نہیں روکتا، بلکہ یہ قانون ایک بہت بڑا الٹا اثر پیدا کر رہا تھا۔ وہ کیسے؟ مثلاً اگر کسی شخص نے خودکشی کی کوشش کی اور اس کی حالت خراب ہے تو اس کے گھر والے اسے ہسپتال لے جانے سے ڈرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ڈاکٹرز پولیس کو بلا لیں گے۔ یعنی علاج کے بجائے وہ سیدھا جیل چلا جائے گا۔ بالکل، اسی ڈر کی وجہ سے واقعات چھپائے جاتے تھے، اور جو شخص پہلے ہی ڈپریشن یا کسی شدید صدمے سے گزر رہا ہے، اس پر قانونی کارروائی کا بوجھ ڈالنا کسی بھی طرح سے انصاف نہیں لگتا۔ ڈاکٹرز کا بھی یہی ماننا تھا نا کہ ایسے افراد کو مدد اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، سزا کی نہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ حقیقت واقعی دل خراش ہے کہ مدد مانگنے کا راستہ ہی قانون کے ڈر سے بند ہو جائے۔ ہاں، اور اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2022 میں ایک تاریخی تبدیلی دیکھی۔ ہاں، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت آوان نے ایک بل پیش کیا تھا۔ بالکل، فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022۔ یہ بل سینٹ اور پھر قومی اسمبلی سے منظور ہوا اور صدر کے دستخط کے بعد قانون بن گیا۔ اور اس تبدیلی کا مقصد اتنا نیک تھا، دفعہ 325 کو قانون کی کتاب سے مکمل طور پر مٹا دیا گیا۔ یعنی خودکشی کی کوشش اب پاکستان میں جرم نہیں رہی۔ ذہنی صحت کے کارکنان نے اسے ایک بہت بڑی فتح قرار دیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا رکنا چاہوں گی۔ جب میں ان حقائق کو دیکھتی ہوں تو ایک بڑا عجیب سا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ کیا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پورے کے پورے قانون کو جڑ سے اکھاڑ دینا
کیا یہ تھوڑا انتہائی قدم نہیں تھا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے اگر دفعہ 325 سرے سے ختم ہو گئی تو کیا نظام انصاف میں ایک بہت بڑا شگاف یا جسے لیگل ویکیوم کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہو گیا؟ آپ نے بالکل اس نقطے پر انگلی رکھی ہے جو اس کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ 2022 میں قانون سازوں نے ایک اہم بات پر غور نہیں کیا۔ وہ کیا بات تھی؟ دیکھیں، قانون ایک زنجیر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک کڑی نکالتے ہیں تو اس سے جڑی باقی کڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ دفعہ 325 کو ختم کرنے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ خودکشی کرنا اب قانوناً کوئی غلط فعل نہیں رہا۔ اچھا، تو اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ فوجداری قانون کا ایک بنیادی اصول ہے، اگر کوئی مخصوص عمل خود جرم نہیں ہے تو اس عمل کو کرنے میں مدد دینا یا کسی کو اس عمل پر اکسانا بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ اوہ میرے خدایا، اس کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں کیونکہ یہ قانونی پیچیدگی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل بتائیں۔ مثلاً اگر میں کسی شخص کو مسلسل ذہنی اذیت دیتی ہوں، اسے اکساتی ہوں کہ وہ اپنی جان لے لے، اور وہ شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے لیکن بچ جاتا ہے، صحیح۔ تو 2022 کے قانون کے تحت چونکہ خودکشی کی کوشش جرم نہیں رہی، تو کیا میرا اس شخص کو اکسانا بھی جرم نہیں رہا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اس نئے قانون کی وجہ سے بالکل صاف بچ جائیں گی۔ جب اصل فعل جرم کی فہرست سے نکل گیا تو معاونت کرنے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا جواز بھی پولیس کے پاس نہیں رہا۔ یہ تو ایک خوفناک صورتحال ہے۔ ذرا ان آن لائن موت کے کھیلوں کا سوچئے، جیسے بلو ویل چیلنج، جہاں بچوں کے ذہنوں کو مینیپولیٹ کر کے انہیں خودکشی کے ٹاسک دیے جاتے تھے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یا اگر کوئی کسی بیمار بزرگ کو آسان موت کے بہانے جان لینے پر اکسائے یا مدد فراہم کرے، 2022 کی اس ترمیم کی وجہ سے ان تمام عناصر کو جو دوسروں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے قانونی چھوٹ مل گئی۔ تو ہم نے ڈپریشن کے شکار لوگوں کو بچانے کے چکر میں ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جو کمزور لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں آ کر کہانی میں ایک اور بڑا موڑ آتا ہے، وفاقی شرعی عدالت کی شکل میں۔ ہاں، ہمارے ان سننے والوں کے لیے جنہیں شاید اس عدالت کے ڈھانچے کا زیادہ اندازہ نہیں، یہ 1980 میں قائم ہونے والی عدالت ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ ملک کے قوانین اسلام کے بنیادی احکامات سے ٹکراتے تو نہیں ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور حال ہی میں اس عدالت نے ایک 26 صفحات پر مبنی تفصیلی فیصلہ سنایا، جس میں چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان، جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور اور جسٹس امیر محمد خان شامل تھے۔ اور انہوں نے 2022 کی اس ساری قانون سازی کو کالعدم قرار دے کر دفعہ 325 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بالکل ایسا ہی کیا۔ لیکن عدالت تک یہ مسئلہ لے کر کون گیا تھا؟ میرا مطلب ہے ان کے بنیادی دلائل کیا تھے؟ یہ مسئلہ عدالت میں 3 وکیلا کی جانب سے اٹھایا گیا: ایڈوکیٹ حماد سعید ڈار، محمد اعظم ملک اور محمد کاشف سلیہری۔ اچھا، تو ان کا موقف کیا تھا؟ ان کی درخواستوں کا مرکزی خیال یہ تھا کہ اسلام میں خودکشی ایک گناہ کبیرہ ہے اور شریعت کا بنیادی مقصد انسانی جان کا تحفظ ہے۔ تو ان کے خیال میں اس قانون کو ختم کرنا اسلامی اصولوں کے خلاف تھا؟ بالکل۔ جب آپ کسی ایسے عمل کو قانوناً مباح قرار دیتے ہیں جو اسلام میں حرام ہے تو آپ دراصل آئینی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی زندگی انسان کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ خدا کی امانت مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے اسے ختم کرنے کی کوشش ریاست کے قانون میں بھی قابل گرفت ہونی چاہیے۔ یہ موقف اپنی جگہ بہت مضبوط ہے، لیکن جب میں اسے ایک عام انسان کی نظر سے دیکھتی ہوں تو ایک الجھن ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ اسلام تو ہمدردی اور رحم کا بھی درس دیتا ہے نا۔ ایک شخص جو اپنے دکھ سے ہار چکا ہے، جس کا ذہن کام نہیں کر رہا، اسے مجرم ٹھہرا کر عدالت کیسے انصاف کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو وفاقی شرعی عدالت نے اس جدید نفسیاتی بحث اور سخت اسلامی قوانین کے درمیان کیسا توازن قائم کیا؟ کیا انہوں نے صرف مذہبی حوالوں پر انحصار کیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عدالت کا 26 صفحات کا فیصلہ صرف مذہبی اخلاقیات پر مبنی نہیں تھا، اس میں بہت گہرا قانونی تجزیہ شامل تھا۔ وہ کیسے؟ عدالت نے 2022 کے قانون کی سب سے بڑی بنیاد پر ہی حملہ کر دیا۔ قانون سازوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ لازماً ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔
تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ عدالت نے اس بلینکٹ کور یعنی سب پر ایک ہی اصول لاگو کرنے کے مفروضے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ہر کوشش واقعی بے بسی کا نتیجہ ہوتی ہے؟ یعنی سب پر ایک ہی اصول لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ کیا انہوں نے اس کی کوئی مثالیں بھی دیں؟ بالکل، بہت سی صورتحال سامنے رکھیں۔ فرض کریں کوئی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے بھوک ہڑتال کرتا ہے جو جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اچھا ہاں، یہ تو ڈپریشن نہیں، ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے۔ اسی طرح دہشت گردی کا سوچئے، اگر ایک خودکش حملہ آور اپنی جیکٹ پھاڑنے سے پہلے پکڑا جاتا ہے تو اس پر کس چیز کا مقدمہ چلے گا؟ ارے واقعی، وہ تو شوق سے اپنی جان لینے نکلا تھا تاکہ دوسروں کو مار سکے۔ ہاں نا، اگر خودکشی کرنا جرم ہی نہ رہے تو ایسے شخص کو اس جرم کی تیاری پر سزا دینا قانوناً کتنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ ہم اکثر چیزوں کو صرف ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں، جیسے میڈیکل حوالے سے، اور قانون کے دوسرے پہلو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اسی فیصلے میں عدالت نے ایک بہت اہم اسلامی اصول سد و ذرائع کا بھی ذکر کیا۔ سد الذرائع، جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں اس کا مطلب ہے برائی تک جانے والے راستوں کو بند کرنا، ہے نا؟ بالکل صحیح سمجھیے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا یہ فرض ہے کہ اگر کہیں جان کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی۔ اسے روکنے کے لیے قانونی راستہ تیار کرنا ہوگا، اور دفعہ 325 کو ختم کرنے کا مطلب تھا وہ راستہ کھلا چھوڑ دینا۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر ان ڈپریشن کے مریضوں کا کیا ہوگا جن کی واقعی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی؟ اگر دفعہ 325 واپس آ گئی ہے تو کیا وہ لوگ دوبارہ جیل جائیں گے؟ نہیں، عدالت نے اس کا بہت واضح اور قانونی حل بتایا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہمارے نظام انصاف میں پہلے سے ہی ایک سیفٹی نیٹ موجود ہے، اور وہ ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 84۔ دفعہ 84 کیا کہتی ہے؟ یہ دفعہ دراصل ان لوگوں کو مجرمانہ ذمہ داری سے استثناء دیتی ہے جو فاطر العقل ہیں، یعنی جن کا دماغ درست کام نہیں کر رہا۔ اچھا، تو اگر کسی شخص نے ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی ہے تو کیا ہوگا؟ تو عدالت میں میڈیکل ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ دفعہ 84 کے تحت ایسے شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جرم ثابت کرنے کے لیے جرم کا ارادہ ہونا ضروری ہے، جو ایک ذہنی مریض میں نہیں ہوتا۔ بالکل، جسے ہم قانونی زبان میں مینز ریا کہتے ہیں۔ مجھے اس ساری قانونی بحث کو دیکھ کر ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ بتائیے، کیا مثال ہے؟ فرض کریں آپ کا ایک گھر ہے اور اس کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اب 2022 میں قانون سازوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ چھت ٹپک رہی ہے، یعنی دفعہ 325 معصوم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، تو انہوں نے چھت ٹھیک کرنے کے بجائے بنیاد میں بم رکھا اور پورا گھر ہی اڑا دیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست تشبیہ ہے نا؟ اس سے ہوا یہ کہ بارش تو رکی نہیں، لیکن اب گھر کے اندر بیٹھے چور، ڈاکو اور ارد گرد کے لوگ بھی اس کھلی جگہ کا فائدہ اٹھانے لگے۔ یعنی اکسانے والے اور معاونت کرنے والے آزاد ہو گئے۔ بالکل۔ اب وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو اگر اس مثال پر رکھیں تو انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ دیکھیں، گھر کی بنیاد یعنی دفعہ 325 کو واپس لاؤ۔ صحیح۔ گھر لازمی ہونا چاہیے، اور جہاں تک ٹپکتی چھت کا مسئلہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس دوسرا راستہ یعنی دفعہ 84 موجود ہے۔ اس کا استعمال کر کے ذہنی مریضوں کو بارش سے بچاؤ۔ کیا اس طرح سمجھنا ٹھیک ہوگا؟ یہ تشبیہ اس پوری صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ گھر کا ڈھانچہ قائم رہنا چاہیے تاکہ نظام چل سکے، اور کمزور لوگوں کے لیے قانون کے اندر ہی پناہ ہونی چاہیے۔ یہ بہت متوازن سوچ لگتی ہے۔ اسی لیے اسلامی قانونوں پر مشاورت دینے والی نظریاتی کونسل نے بھی ایک بڑا مناسب حل تجویز کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ قانون کو جڑ سے ختم کرنے کے بجائے اسی دفعہ 325 کے اندر ایک واضح ترمیم شامل کر دی جائے۔ یعنی ایک ایسی لائن لکھ دی جائے جو کھل کر بیان کرے کہ ذہنی امراض کے شکار افراد پر اس دفعہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بالکل۔ ارے یہ تو اور بھی سیدھا راستہ تھا۔ اس طرح رعایت اکسانے والوں کو بھی پکڑ سکتی ہے اور ذہنی مریضوں کو سہارا بھی مل سکتا ہے۔ عدالت نے 2022 کے قانون سازوں کی نیت پر شک نہیں کیا، بلکہ ان کے طریقہ کار کی قانونی خامیوں کو ٹھیک کیا ہے۔ اس ساری بحث کو سن کر ایک عام انسان کی حیثیت سے میری معلومات میں تو بہت اضافہ ہوا ہے۔
جی، اس تحقیق میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 1860 کا ایک پرانا برٹش قانون، جدید ذہنی صحت کی تحریک اور اسلامی فقہ کی روح، یہ تینوں آپس میں کیسے گتھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف سزا دینے یا معاف کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش ہے کہ ریاست مجرموں کو کیسے روکے اور ساتھ ہی ان لوگوں سے کیسے ہمدردی کرے جو زندگی کی مشکلات کے آگے ہار مان چکے ہیں۔ اور ہمارا اس تجزیے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خبروں کی سرخیوں سے آگے بڑھ کر اس مسئلے کو گہرائی میں سمجھا جائے، کیونکہ جب کسی قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو اس کے سماجی اثرات عوام پر پڑتے ہیں۔ بالکل، اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ کسی بھی جانب جھکاؤ نہ رکھا جائے۔ جو دستاویزات میں موجود تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن جانے سے پہلے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے جو ان دستاویزات کی حدود سے تھوڑا آگے کی بات ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ شریعت کے تحت ریاست کا سب سے پہلا فرض انسانی جان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، تو کیا صرف عدالت میں دفعہ 84 کا حوالہ دینا کافی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا قانونی ارتقاء کا اگلا قدم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست خودکشی کی کوشش کرنے والوں کے لیے روایتی جیلوں کے بجائے کوئی ایسی جگہ بنائے جو قانونی گرفت میں بھی ہو اور وہاں ان کا لازمی نفسیاتی علاج بھی ہو؟ یعنی ایک ریاستی سرپرستی میں چلنے والا بحالی کا پروگرام۔ بالکل، ایک ایسا نظام جہاں اگر کوئی شخص لایا جائے تو اسے سمجھ آ جائے کہ اسے مجرم بن کر نہیں بلکہ ایک مریض بن کر لایا گیا ہے، تاکہ گھر بھی بچا رہے اور جس کی چھت ٹپک رہی ہے اسے بارش میں مرنے کے لیے تنہا بھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز بات ہے۔ اس نئے راستے پر ضرور غور کیجیے گا۔